اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ فرمایا اللہ صرف شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہوں گے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، فرمایا اللہ پاک معاف فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ 5واں پارہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 48۔ اللہ پاک یہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا جتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہیں وہ گناہ ہیں، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میری رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے، میرے بندے تو گناہ کرتا کرتا تھک جائے گا، لیکن میری رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے، تیرے گناہوں کی حد ہو سکتی ہے، میری بخشش کی حد بھی نہیں ہے۔ یہاں دیکھو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تھوڑا سا غور کرو، یغفر اللہ پاک نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں معاف نہیں کروں گا کس کو؟ فرمایا جو شرک کرنے والا ہے اسے معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ ہے میرے بندے تو جتنی میری نافرمانی کرے گا ہے تو وہ گناہ، تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرو، جتنی میری نافرمانی ہے تو وہ گناہ، لیکن میری رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے میں معاف کر دوں گا۔ چھوٹی سی بات اور سمجھو، اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا یشاء۔ یشاء کا کیا مطلب ہے؟ چاہنا۔ فرمایا جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ نہیں، بہت سارے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمی قتل کیے۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ 99 آدمی قتل کی، کچھ چھوٹے گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں، لیکن وضو کرتے ہوئے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن کچھ بڑے گناہ ہیں توبہ کیے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن تم کہو گے قاری صاحب جب توبہ نہیں کریں گے معاف کیسے؟ ارے بھائی جب اللہ معاف کرنے پہ آتا ہے توبہ کا ارادہ بھی دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اسی طرح قتل بھی بڑا گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیے۔ کسی آدمی کے پاس آیا، کہنے لگا میں اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوں، اب میرے ساتھ کیا بنے گی؟ کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا توبہ توبہ، ایک کیا ہوتا پھر بھی بات، تو نے تو 99 کر دیے، اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے اس کا سر بھی قلم کر دیا۔ اس نے کہا چلو 100 تو ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خوف آیا، کسی سے پوچھا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟
اس نے کہا رے بھائی مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے، مرنے سے پہلے پہلے دروازہ کھلا ہے، تو معافی مانگ اللہ تیری بخشش فرمائیں گے۔ اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہاں توحید والے رہتے ہیں۔ یار چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس بات کو پتہ کدھر ملاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں دربار والے رہتے ہیں، یہاں بھی چوری کر لی ہے، وہاں دربار والے رہتے ہیں، ان کے پاس جا لنگر بانٹ، نیاز بانٹ، بخشش ہو جائے گی۔ کہو استغفر اللہ۔ حقیقت کیا تھی کہ وہاں توحید والے رہتے ہیں، ایمان و یقین والے رہتے ہیں۔ وہ فرمایا وہاں ایمان و یقین والے رہتے ہیں، ایک اللہ پہ بھروسہ کرنے والے رہتے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس چلا جا، صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ میں بہت مختصر بات کرنے لگا ہوں۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، صحبت کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا صحبت غیروں کی اپنا گیا، کافر ہو کر جہنم میں چلا گیا۔ اللہ خود فرماتا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا اے نوح ہم نے اس کو تیری اہل سے بھی نکال دیا ہے۔ تھوڑا سا بات سمجھو، پہلے آل میں نہیں سمجھے، پہلے آل میں تھا، یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا، اس لیے تو اللہ نکال رہے ہیں نا بھائی۔ مسجد سے باہر وہ جائے گا نا جو پہلے مسجد میں ہوگا، جو ہوگا باہر کیسے جائے گا؟ اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے اس کو تیری آل سے نکال دیا۔ اس کا مطلب ہے پہلے حقیقی بیٹا تھا، اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، ہم نے تیری آل اولاد سے بھی نکال دیا ہے۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے اچھے عمل نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا غیروں کی صحبت میں آیا، اولاد والے خانے سے نکل گیا اور جہنم کا ایندھن بنا، اور اصحاب کہف کا کتا توحید والوں کی صحبت میں آیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا صحبت کا کتنا اثر ہے، اس لیے اس نے کہا اللہ والوں کی صحبت میں چلا جا جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں۔ ابھی چلنے ہی لگا تھا، تھوڑے سے قدم وہ چلا، اللہ کی شان، اس کی موت کا وقت مقرر تھا، موت کا وقت ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اگلے دن ایک قاری صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، 7واں روزہ تراویح پڑھا رہے تھے، تراویح پڑھاتے پڑھاتے وہیں گرے اور فوت ہو گئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ آج کل عوام علماء کو کیا کیا کہتی ہے۔ یہ چند سال کی بات ہے، ایک قاری صاحب درس قرآن دیتے تھے، اللہ کی شان، صبح کے ٹائم یوں ہی قرآن کھولا اور وہیں سر رکھا اور فوت ہو گئے۔ یاد رکھو جو آدمی جس چیز کے ساتھ رغبت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو موت بھی اسی حالت میں دیتے ہیں، اسی حالت میں موت دیتے ہیں۔ چلو بات آگے، 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ ایک آدمی تھا، مستری تھا، تعمیر کا کام کرتا تھا، اور اس کا شاگرد جو مزدور تھا وہ اکٹھے جاتے تھے، 25 سال ہو گئے، اور استاد کی عادت تھی جب بھی 5 بجے چھٹی کا ٹائم ہوتا، شاگرد کہتا استاد جی آخری اٹے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔
تو آخر مٹی تو لگتی ہے ہاتھوں کو جھاڑتا اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 1 دن 2 دن کتنا عرصہ گزر گیا؟ 25 سال گزر گیا. اللہ کی شان. یہ تو عارضی چھٹی تھی نا، اصل چھٹی کا ٹائم آیا. رشتہ دار کہہ رہے ہیں بابا کلمہ پڑھ، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، پریشان ہے. اتنے میں شاگرد آ گیا. آج استاد اور کام تے نہیں آیا کہ وہ تو مرن دے قریب ہیں. پھر کہ ہم کلمہ کہتے ہیں وہ پڑھتا بھی نہیں. کہنے لگا تم کیسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کلمہ پڑھا. کہ اس نے ایسے نہیں پڑھنا، جیسے اس کی عادت ہے ویسے پڑھے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا پردہ کرواؤ. جب پردہ ہوا کان کے قریب آیا، کہنے لگا استاد جی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے. اللہ، عادت ویسے بنی ہوئی تھی نا. استاد جی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے. وہیں استاد کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہیں روح پرواز کر گئی. دیکھو کتنا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی آدمی مر رہا ہو اس کو کلمے کی تلقین نہ کرو، خود پڑھو، وہ سن کر وہ پڑھنے لگ جائے. خیر میں بات سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجئے. تو اس نے کہا کہ اللہ والوں کی صحبت میں چلا جا. ابھی چند قدم ہی چلا تھا، موت کا وقت مقرر تھا. دونوں فرشتے آ گئے، جنت کی روح لینے والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والی روح لینے والے فرشتے بھی آ گئے. آپس میں ان کا جھگڑا ہوا. میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپس میں جھگڑا ہوا. دونوں اللہ پاک کے پاس گئے. یا اللہ اس کے اعمال برے تھے، اس لیے ہم اس کی روح نکال کر جہنم میں لے کے جانے والے ہیں. دوسروں نے کہا یا اللہ اس کا اینڈ جو ہے وہ اچھا تھا، اس لیے ہم اس کی روح لے کر علیین لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، پمیش کرو. اگر قریب جس طرف ہو وہی فرشتے لے جائیں گے. یعنی اگر برائی کی طرف زیادہ تھا، جس طرف اس نے گناہ کیے تھے، پمیش کے حساب سے اگر ادھر قریب ہے پھر وہ روح لے جائیں. اگر نیک لوگوں کے قریب ہے، جہاں سے چلا ہے وہاں سے نیک لوگوں کے قریب ہے، پھر ادھر والے روح لے جائیں گے. ادھر سے یہ فرشتے آ رہے ہیں، ادھر سے اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا اے میری زمین. فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی طرف جو زمین ہے اس کو حکم دیا تقربی، تو سکڑ جا. اللہ چھری کو حکم دے سکتے ہیں کہ تو نے نہیں چلنا، تو نے اللہ آپ کو حکم دے سکتے ہیں کہ تو نے ابراہیم پہ تپش نہیں دکھانی. تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو اللہ والے ہیں ان کے بالکل اس کو قریب کر دے، سکڑ جا. اور ادھر والی زمین کو حکم دیا تبعدی، دور ہو جا. وہ فرشتے آ گئے. پمیش کی تو بالکل قریب پڑا ہوا تھا، حالانکہ چند قدم چلا تھا. تو پھر علیین والے فرشتے اس کی روح کو لے کے چلے گئے. تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، علماء کی صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے. آج جو لوگ پریشانیوں میں پڑے ہیں وجہ یہی ہے کہ علماء کے قریب آنے کی بجائے ہم دلوں میں علماء کے بارے میں نفرت ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ناچاکیے ہیں. تو بات عرض کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو اٹھا نا ایک کاپی. یا اللہ میں نے اٹھا لیا. فرمایا جتنے گناہ ہیں نا لکھ. زنا کیا چیز ہے؟ یا اللہ گناہ ہے. فرمایا لکھ دے. چوری گناہ ہے، لکھ دے. غیبت گناہ ہے، لکھ دے. کسی کا ناحق کسی کا مال چرانا، لکھ دے. لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا. شرک کیا ہے؟ گناہ، لکھ دے. شراب کیا ہے؟ گناہ، لکھ دے. آنکھوں سے بد نظری کیا ہے؟ لکھ دے. لکھتا جا لکھتا جا. لکھ لیا؟ یا اللہ لکھ لیا. پر میں ایک شرک کو اٹھا سیٹ پہ کر، باقی جتنے گناہ ہیں نا میں اللہ فرما رہا ہوں معاف کر دوں. سبحان اللہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے جتنے گناہ ہیں میں اللہ فرما رہا ہوں معاف کر دوں گا، لیکن ایک شرک والے گناہ کو معاف نہیں کروں. آخری بات عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث میں نے
جھنگ کے ایک مشہور بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی، ان کے بیان کے اندر ہے، ان کی کتابیں خطبات فقیر اس کے اندر بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن میں چھوٹا آدمی ہوں، شاید کہ میری بات پہ کوئی اعتبار نہ کرے، اس لیے بڑے بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے حدیث نقل کر کے بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ 2 منٹ لگ جائیں گے، توجہ کر لو۔ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اب تھوڑا سا غور کریں، زنا تو اس سے ہوتا ہے جس سے نکاح نہ ہو، تو جب اپنی بیوی ہے پھر زنا کیسے؟ میرے بھائی وہ وجہ یہ ہے، بعض ایسے کفریہ کلمات ہیں جو آدمی کہہ بیٹھتا ہے اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، جب آدمی اسلام سے ہٹ جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو وہ نکاح ہے، دیکھنے میں تو بیوی اپنی ہے، لیکن ادھر کفریہ کلمہ کہنے سے وہ کیا ہو گیا؟ نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جب اپنی بیوی کے قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟ زنا ہوگا۔ تم کہو گے قاری صاحب وہ تھوڑی سی ہمیں بھی بتا دو۔ کچھ قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ شرک کرنا، اللہ سے اللہ کا حق اللہ کے علاوہ کسی غیر کو دینا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ من سجد لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی منت مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب خود اندازہ لگاؤ، ہم اللہ کو چھوڑ کر، یہ سجدہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کو چھوڑ کر ہم قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ادھر سے نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر قبروں پہ سجدہ بھی ہے، تو مشرک ہوا کہ نہ ہوا؟ ہم اللہ کو چھوڑ کر یہ نظر نیاز کیا کس کے نام پر ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام۔ لیکن ہم کبھی حضرت امام حسین کے نام پر، کبھی حضرت علی کے نام پر، کبھی حضرت غازی عباس کے نام پر، کبھی کسی دربار والے پیر کے نام پر دے رہے ہیں، کوئی نہیں دے رہے؟ اور نہیں تو یاری کا ختم غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ تو ہم غوث عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کر رہے ہیں۔ پوچھ لو ان سے، مجھ پہ ناراض ہونا، یہ جی یاری کیوں پکائیے جی؟ یہ اسی غوث عبد القادر جیلانی دے نام دی پکائیں دے پائے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ انہاں دے نام دی پکائیں، او کملے او کھان دے اللہ دو نا انہاں دا۔ مجھ پہ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ نوجوان نسل الحمدللہ بہت سارے میرے پاس واقعات ہیں، میرے بیان سن کر نوجوان نسل سیدھے راستے پہ آ رہی ہے۔ بوڑھے حضرات تو غصے میں آ جاتے ہیں، لے بھائی نواں مولوی آیا ہی نہیں، لیکن نوجوان نسل سیدھے راستے پہ آ رہی ہے۔ تو خود اندازہ لگاؤ، یہ اللہ کا غیر، تو پھر یہ کیا ہے؟ کچھ ہمارے اندر بھی کمزوری ہیں۔ وہ کمزوری کیا ہے؟ ایک آدمی نے دوسرے کو 10,000 روپے دیے، مثال دے رہا ہوں، وہ دوسرے دن چوتھے دن اس نے کہا میں نے تجھے پیسے دیے تھے، وہ آگے سے کیا کرتا ہے؟ تو نے مجھے کوئی نہیں دیے۔ اس نے کہا میں کیسے یقین کروں تو نے مجھے کوئی نہیں دیے؟ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں روزی والے اڈے پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس کی قسم۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، مجھے اس کی قسم۔ جنازے والی چارپائی پہ بیٹھا ہوں، مجھے میں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، مجھے بیٹے کی قسم۔ تھوڑا سا بولو، اظہار کرو، ایسے ہماری زبانوں میں یہ الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے اس کی قسم۔ اب یہ اللہ کا غیر تو ہو رہا ہے، ہم قسم اٹھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب قسم اٹھائی تو مشرک ہو گئے۔ اب بیوی کے قریب جائیں گے، زنا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور یہ الفاظ ہماری زبانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟
ہے نا، تو خود غور کرو. اس لیے الفاظ ہمیں نکالنے نہیں چاہیے. من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا. ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، لوگ جذبات میں کہتے ہیں قاری صاحب یہ تو ہر کوئی کرندہ پیا یہ تو ہر کوئی کرندہ پیا. بھائی کر رہا ہے تو بچنا کس نے ہے؟ بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ احتیاط کرنی ہے نا. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ کون ہوگا؟ ایک بات ہے قاری صاحب، یہ جو ہم قرآن کی قسم اٹھاتے اللہ کے بندے یہ غیر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. آدمی اللہ کی صفت کی قسم اٹھا رہا ہے تو یہ اللہ کی قسم ہے. یہ کس کی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.